اللہ کہتا ہے جو مشرک ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان کی جتنی نیکیاں ہیں، ہر وقت لوگوں کو کھانا کھلاتے رہے، لوگوں سے اچھے اخلاق سے بات کرتے رہے، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، ایک راکھ کا پہاڑ ہوتا ہے نا، پہاڑ راکھ ہوتی ہے نا، جو جل کے راکھ حاصل ہوتی ہے، کتنی لائٹ کتنی ہلکی ہوتی ہے، وہ اس کا پہاڑ ہو تو دیکھنے میں تو لگے گا بڑا وزنی، لیکن آپ پھونک ماریں گے وہ پہاڑ اڑ جائے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ تم چونکہ اپنے اینگل سے دیکھ رہے ہو چیزوں کو، اس لیے تمہیں جو مشرک اور کافر لوگ ہیں ان کے عمل دیکھنے میں بہت اچھے لگیں گے، انہوں نے اسپتال بنا دیے، انہوں نے انسانیت کی ایسی خدمت کی، لیکن وہ وزن میں میرے نزدیک بہت ہلکے ہیں۔ قیامت کے دن جب ان کو ترازو میں رکھا جائے گا، ان کا ایک پھونک ماریں گے اور وہ اڑ جائیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کا وزن ہے ہی نہیں، بلکہ اللہ نے کہا ان کا وزن بہت ہلکا ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو بخشوا دے۔ ہاں، اس قابل ضرور ہے کہ عذاب میں کمی کا ذریعہ بن جائے، اس قابل ضرور ہے کہ عذاب میں کمی کا ذریعہ، بخشوا نہیں سکتا ان کو۔ اور اللہ کی نظر میں جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ کیا ہے؟ توحید، اللہ کے وجود کو ماننا اور اللہ کو ایک سمجھنا۔ حالانکہ انسانیت کی نظر میں تو کوئی یہ بہت بڑی نیکی نہیں ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ اینگل رکھا ہوا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس اینگل سے دیکھتا کیوں ہے؟ یعنی یہ کیا بات ہے کہ آپ اگر مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یا اللہ کے وجود جیسے ملحد اور ایتھیسٹ لوگ خدا کو مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں، سب آٹومیٹیکلی خود بخود سب کچھ چلا رہا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایسا وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اتنا مضبوط موقف کیوں رکھا ہوا ہے، جس کو میں اپنی زبان میں موقف کہہ رہا ہوں؟ اللہ کی طرف موقف کا لفظ کی نسبت نہیں کی جاتی، لیکن آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہ ایسا کیوں اللہ نے یہ نظریہ ہے کہ بھئی یہ اگر تم کفر کرتے ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، تو کوئی حیثیت تمہارے کسی عمل کی اللہ کی نظر میں نہیں ہے کیوں؟ دیکھیں اس کی وہی وجہ ہے کہ اللہ کہتا ہے، ہم جب کہتے ہیں نا یہ انسانوں کی خدمت کرتا ہے بہت اچھا ہے، تو اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے جس نے تم پر احسانات کیے، جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کو تم بھول گئے۔ میں گھر کی ایک مثال دیتا ہوں، ابا اماں کی۔ آپ کی پیدائش کا سبب آپ کے والدین بنے، ماں نے آپ کو جنا، دودھ پلایا، پالا پوسا، آپ کے ابا نے آپ کی تعلیم پہ خرچ کیا، آپ کو گھر دیا، ایک طویل عرصے تک آپ ماں باپ کے احسان میں پلے رہے، پل 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 آپ ماں باپ کے محتاج تھے۔ جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، اب آپ غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہو، مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہو، لوگوں کے ساتھ تھینک یو ہنس کھیل کے بات کر رہے ہو۔ ابا کو لفٹ کرانے کے لیے تیار ہوئی، دنیا تو کہے گی آپ بہت اچھے ہو، لیکن کوئی عقل مند ہوگا نا جو صحیح اینگل سے دیکھتا ہوگا، وہ کہے گا اس کا کیا فائدہ، جو اپنے تھے ان کو آپ بھول گئے اور جو غیر تھے ان کو آپ نے اپنا بنا لیا، بلکہ اور تانے ملیں گے آپ کو۔ تو اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید هو اعلم بكم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم ماں کے پیٹ میں چھپے ہوئے تھے، اس وقت تمہاری ماں تمہیں نہیں جانتی تھی، اس وقت سے جانتا ہے۔ اسی نے پانی کے اندر ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں کہ ماں کے رحم میں جانے کے بعد اس میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر بنتے ہیں، یہ ساری نعمتیں تمہیں اس نے دی ہیں۔ پھر جب تمہیں دنیا میں لایا، تمہاری ماں کی چھاتی میں اس نے دودھ کے چشمے جاری کر دیے۔ پھر ماں کو جو ممتا دی، بے پناہ محبت دی، یہ بھی آٹومیٹیکلی نہیں ہے۔ خدا کا انکار کرنے والے ہر چیز فطرت پہ ڈال دیتے ہیں کہ نیچر نے یہ سکھایا ہے۔ بھائی یہ نیچر تو اندھی بہری گونگی ہے، وہ کیا سکھائے گی کسی کو؟ اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پاؤں ہیں، اس کی ٹانگیں ہیں، اس کے پاس اسپیکنگ پاور ہے جو وہ سمجھائے گی۔ اللہ نے دیکھو اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے نا کیسی کیسی مثالیں دی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں نا ماں کی محبت نیچرل ہے، تو سانپ میں کیوں نہیں ہے؟ سانپ کی مادہ انڈے جنتی ہے، انڈے دیتی ہے، اور جیسے ہی بچے نکلتے ہیں کھانا، بچے سب سے پہلے ماں سے دور بھاگتے ہیں سانپ کی مادہ کے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ اگر یہ نیچرل ہوتا تو سانپ کی جو بچے جب وہ جنتی ہے تو اس کی ممتا کہاں چلی جاتی ہے اس وقت؟ آپ کہہ سکتے ہو تو زہریلا جانور ہے سانپ، تو اس کی نیچر ہی یہی ہے کہ وہ محبت ہی نہ کرے کسی سے۔ مچھلیوں کو دیکھ لو آپ، میں نے تو ایکویریم میں مچھلیاں بہت پالی ہیں، مچھلیاں تو زہریلی نہیں ہوتی، کتنی پولائٹ سی مخلوق ہے مچھلی، فش آرام سے یوں تیر رہی ہوگی۔ مچھلیاں جب انڈے دیتی ہیں پہلے تو انڈے کھا جاتی ہیں، وہ انڈے جو بچتے ہیں اس سے
چھوٹی چھوٹی مچھلیاں نکلتی ہیں پھر ان کو بھی کھاتی ہیں وہ. ماں خود اپنے بچوں کو کھاتی ہے. جو بچہ بچ نکلنے میں کامیاب وہ جی لیتا ہے, ورنہ اکثر بچے ماں بولو کھا جاتے. اور بھی مخلوق ہے ایسی, کچھ جانور ایسے ہیں جن میں ماں بچہ جن کے کھا جاتی ہے, اور کچھ جانور ایسے ہیں جن میں ماں کی بچے سے محبت ہوتی ہے, اور کچھ ایسے بہت زیادہ ہوتی ہے, اور کچھ ایسے اتنی زیادہ ماں بچے سے محبت کرتی ہے کہ اپنی جان دے دیتی ہے, بچے کو بچا لیتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ خود بخود نہیں ہے, یہ ایک مینجمنٹ ہے. فطرت نے ہر ماں میں اس کی جو ہے نا ایک خاص طریقے سے محبت کے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں. کسی میں محبت زیادہ ڈال دی ہے, کسی میں کم ڈال دی ہے, کسی میں بالکل بھی نہیں ڈالی, اور کسی میں نفرت ڈال دی ہے, اور کسی میں بہت زیادہ نفرت ڈال دی ہے. تو یہ ماں کی محبت کو ہم نیچرل کہتے ہیں, یہ اپنی زبان میں کہتے ہیں, ورنہ نیچرل اصل میں اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے, سب خدا کا پیدا کردہ ہے. اب جب آپ دیکھتے ہو نا کہ کون سے جانور ہیں جن کے ماں کے دل میں, اچھا کچھ جانور ایسے ہیں کہ ماں تو محبت کرتی ہے, باپ نہیں محبت کرتا بچوں سے. جیسے اکثر جانوروں میں باپ کے دل میں کوئی محبت ہوتی ہے بچوں سے. بھائی بکری اپنے بچے کو پالتی ہے, بکرا پالتا ہے جس کے بچے ہیں. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کیا پالتا ہے, مجھے بھی چپ بیٹھے ہیں. بکری بچے کو پالتی ہے, بکرا نہیں پالتا. گدھی گدھے کو پالتی ہے, گدھا نہیں پالتا. اس کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے کہ میرا بچہ ہے یا پڑوسیوں کا بچہ ہے, اس سے کوئی فرق. مچھلیوں میں کیا ہوتا ہے, بچے پیدا ہوئے مچھلیاں کھانا شروع کر دیتی ہے, لیکن بعض مچھلیاں ایسی ہیں اتنی محبت کے جو پیر ہے نا, ماں بھی پالتی ہے اور اس مچھلی کا باپ بھی پالتا ہے. تو اگر یہ خود بخود ہو رہا ہوتا نا تو اس میں اتنی خوبصورت مینجمنٹ نہ ہوتی. اب سائنسدانوں نے جب غور کیا نا کہ کون سی جانور ایسا ہے جس کی ماں میں محبت بہت زیادہ ہے, کسی میں کم ہے, کسی میں ماں اور باپ دونوں میں ہے, اور کسی میں بالکل بھی نہیں ہے, تو دیکھا کہ جن جانوروں کا گروتھ ریشو بہت کم ہے, اور وہ بہت کم ہے, ان میں ماں کی ممتا بہت زیادہ. اور کچھ جانور ایسے جن کا گروتھ ریشو بھی کم ہے, اور ان میں بچوں کے مرنے کے چانسز انوائرمنٹ اور ماحول کی وجہ سے بہت زیادہ ہے. تو ان میں ماں کی اور باپ کی ممتا زیادہ نہیں بلکہ بہت سے بھی زیادہ ہے. اور کچھ جانور ایسے جن کی گروتھ ریشو بھی کم, اور وہ طوفانی ہواؤں میں پیدا ہوتے ہیں, اور بے تحاشا ان کو طوفان جھیلنے پڑتے ہیں. تو ان میں صرف ماں اور باپ کی محبت نہیں, پورے خاندان کی محبت ڈالی ہوئی ہے, سارا خاندان مل کے بچے کو پالتا ہے. یہ جو پینگوئن ہے, آپ اس کی ویڈیو سے آ کے دیکھو. ابے وہ پینگوئن نہیں 3 پیس سوٹ اور ٹائی پہن کے وہ سمندر کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں نہیں, وہ جس کو پانی کی بلی کہتے ہیں میرے خیال ہے اردو میں, وہ 3 پیس. مجھے تو ایسا لگتا ہے, میں نے دیکھا ہے وہاں ناروے وغیرہ میں نا, تو وہ 3 پیس جاپان میں بھی برف میں ہوتے ہیں نا وہ, تو وہ انہوں نے ان کا ماحول بنایا ہوا, سخت شدید سردی میں رہتے ہیں. تو یہ انٹارکٹیکا وغیرہ میں جہاں پر بہت برفانی ہوائیں, طوفان, تو بچہ ان طوفانوں کو نہیں جھیل سکتا. تو اس کے لیے اللہ نے میں نے کتاب پڑھی ہے اس پہ, ڈاکومنٹری نہیں دیکھی, ایک سائنٹسٹ کی میں نے کتاب پڑھی ہے, کئی سال ہو گئے, پوری مجھے یاد نہیں ہے وہ, کہ کیسے اس کی ماں اور باپ دونوں مل کے ایک بچے کو پالتے ہیں. ہم ایسے 19 کو نہیں پال سکتے جیسے وہ, چڑھاتا رہوں گا میں, چڑھاتا رہوں گا, جیسے وہ اللہ نظر سے بچائے. تو جیسے وہ ارشاد بٹی نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ آپ یہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں, وہ بھی بیچارہ فیملی پلاننگ والوں سے متاثر ہے نا, کہہ رہے بہت اچھی خدمت ہو رہی, بہت اسٹائل سے وہ طنز مارے تھے اس میں. تو لوگ سمجھتے ہیں میں شرمندہ ہو جاؤں گا, میں شرمندہ ہوں, لیکن اس پہ شرمندہ ہوں کہ پروگریس جتنی ہونی چاہیے اتنی ہے نہیں, پھر میں شرمندہ ہوں. جو رزلٹ ہونا چاہیے وہ ہے نہیں. 19-20 تو آپ آج کل آپ کے پی کے میں جاؤ آرام سے, 19-20 کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو خیر تم کتنے ہو, 6 بہن, تو تم 19 کہہ رہے ہو ان کو یار. خیر وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا آپ کے کتنے بچے, آپ کے ابا کیا کرتے ہیں, انہوں نے کہا ہم لوگ 28 بہن بھائی ہیں. تو اس نے کہا میں پوچھ رہا ہوں آپ کے ابا کرتے کیا ہے, کہہ رہے میں نے بتایا نا ہم لوگ 28 بہن بھائی ہیں. کہہ رہا بھائی میں پوچھ رہا ہوں کرتے کیا ہے, تو کہہ رہے یہ کام نہیں ہے کیا, یہ کام. خیر وہ ایک مزاح تھا. تو پینگوئن کو دیکھ لو آپ ڈاکومنٹریز دیکھیں, اس کی کتابیں پڑھیں, اس کے بارے میں گوگل پہ سرچ کریں, کیونکہ چکر ہیں, برفانی طوفان آتے ہیں, اس بچے کو کا سروائیو کرنا بہت مشکل. لیکن اس کے ماں باپ اس بچے کو جننے میں اور پالنے میں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں, ایسے جان جوکھوں میں کھیل کے اور اس کی ہیلپ کرتے ہیں, اپنے بچے کو پالتے ہیں. اور پھر اس کے بعد باقی خاندان بھی ساتھ دیتا ہے, وہ پورا پریوار جو ہے نا جھنڈ میں جا رہے ہوتے ہیں,
चलो जी माँ पीछे रह गई तो दूसरी आंटी आती है उसको गले लगा लेती है। इंसानों में ऐसा नहीं है, ठीक है, दूसरी आंटी आएंगी वो उसको गले लगा लेंगे, चल भाई तो जब तक तेरी माँ नहीं आती थोड़ी देर के लिए बर्फानी हवाओं से मैं तुझे बचा लेती हूँ। लेकिन जिन जानवरों में ग्रोथ रेशो बहुत ज्यादा है, ये तनादन पैदा होते हैं, उनमें अल्लाह अगर माँ की ममता रख देता ना तो माँ तो सारा दिन सैकड़ों बच्चों को पाल पाल के खुद मर जाती वो, और इतने उनके ग्रोथ रेशो होता कि वही नस्ल होती, बाकी दुनिया में सब खत्म हो चुके होते। सांप की मादा हजारों अंडे देती है, अब वो हजारों में अगर 500 भी बच जाते तो सांप ही सांप होते दुनिया में। इसी तरह मछलियां, मैंने एक फिश पाली है, वो है कौन सी फिश है, गोल्डन फिश, मोटी सी 10,000 अंडे कहते हैं एक वक्त में देती है वो। 10 ऐसी मछलियां हैं, 10 हजार अंडे और 20 50 हजार अंडे, फिर उनसे 50 हजार बच्चे निकलते हैं। अब आप सोच लो 50,000 बच्चे निकले, वो 50 के 50,000 माँ ने पाल पोस के स्कूल भेज के ट्यूशन फीस लगा के सारे वैक्सीन करवा कर उसको जवान कर दिया। उन 50,000 की जब शादी होगी तो एक एक के 50,000, तो 50,000 को 50,000 से ضرب दो तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, क्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, तो तकरीबन 5 अरब या 50 अरब, सही कैलकुलेशन कर लेना घर बैठ के, 50 अरब थोड़े दिनों में हो जाता। तो मछलियां ही मछलियां होती मेरे भाई, समुद्र में तो पाँव रखने की भी जगह नहीं होती, फिर वो सब मर जाती, मुताफुन फैलता। तो अल्लाह ने कहा इतने बच्चे ये पैदा कर रही है तो इनकी माँ के दिल से अल्लाह ने ममता छीन ली, बोला खाओ, जो निकल गया वो मैच जीत जाएगा, ठीक है। वो पहले दिन से ही भागना शुरू करता है, पहले अम्मा से जो निकल गया वो जीत गया। तो भाई ये माँ के तो वो भी मछली है। तो अच्छा, कुछ जानवर ऐसे नर और मादा दोनों मिलके पाल रहे हैं उसको, तो ये पूरा एक मैनेजमेंट है। कुरान की इस आयत को याद रखो, कुरान जहां भी अल्लाह की कायनात के मुजहर हमारे सामने रखता है कि कायनात में ये कुछ हो रहा है, ये कुछ हो रहा है, तो लफ्जों में अल्लाह अपनी कुदरत को बयान करते हैं। अल्लाह कहते हैं ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, बहुत जबरदस्त आयत है, अल्लाह करे समझ में आ जाए। जो अल्लाह का इनकार करने वाले लोग हैं ना, अल्लाह उनको नहीं छोड़ेगा। अल्लाह कहते हैं तुम कितने नेक हो, कितने नीट क्लीन, थैंक यू, और हर वक्त अच्छी अच्छी बातें करते हो, गरीबों को खाना खिलाते हो, अस्पताल बना दिए, यतीम खाने बना दिए, और बहुत ही नाइस पर्सन, नाइस टू मीट यू। ये सब जब तुमसे कोई मिलता है तो लोग कहते हैं नाइस टू मीट यू, बहुत खुश होते हैं। और लेकिन अगर तुम मुझे नहीं मानते, अल्लाह कहते नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुमने छोटा जुर्म नहीं किया, छोटा जुर्म नहीं किया, एक ऐसी जात का इनकार कर दिया जिसकी कुदरत की निशानियां सुबह शाम अपनी आंखों से देखते हो, सुबह शाम देखते हो, तो तुम्हें उसका क्यों ख्याल नहीं आया। तो तकदीरुल अजीजुल अलीम, तकदीर कहते हैं मैनेजमेंट, अंदाजा, एडजस्टमेंट, ये सब अल्फाज तकदीर के लफ्ज में समा सकते हैं। एडजस्टमेंट है इसमें, मैनेजमेंट है इसमें, एक हमें एक कैलकुलेशन है इसमें, हवाई नहीं है वरना निजाम चल नहीं सकता था। अब मुल्हिद और एथियस्ट क्या बोलता है, एथियस्ट बोलता है कि हुस्ने इत्तिफाक है इसलिए ऐसा हो रहा है, यानी खूबसूरत मैनेजमेंट है नेचर की वजह से। अल्लाह क्या कहते हैं, खूबसूरत मैनेजमेंट है नेचर की वजह से, लेकिन उस नेचर को बनाने वाला कौन है, खालिक। खुद बखुद ये नेचर बनी नहीं है, ये फिजिक्स के जो लॉ है और जो पूरी दुनिया जिन कवानीन पे चल रही है ये खुद बखुद नहीं बन सकते, ये हो नहीं सकता। तो इसलिए अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा मुजरिम वो है जो खुदा का इनकार करे, हल्का जुर्म नहीं है। तभी तो हमारे असलाफ बुजुर्गान दीन इसकी सारी जिंदगी कोशिश करते रहे कि हमारी ईमान पर मौत वाक़ई हो, ऐसा ना हो हमसे आखिरी वक्त में ईमान सल्ब हो जाए। अब आप देखो इतने लोग ईमान कुफर पे मौत वाक़ई हो रही, उनको तो इसकी कोई परवाह नहीं होती। कितने काफिर हैं उनको कहा जाए मौत के वक्त अब तो तुम कलमा पढ़ लो भाई, कहते नहीं, अभी भी नहीं पढ़ रहे होते वो, उनके नजर में कलमे की वैल्यू नहीं है। और हमारे यहाँ बुजुर्गान दीन और असलाफ जिनकी जिंदगी गुनाहों से पाक थी, सारी जिंदगी इसी खौफ में गुजर गई कि अल्लाह हमसे ईमान न छीन ले, क्योंकि उनको ईमान की वैल्यू को पता है। भाई क़यामत के दिन आमाल के तराजू में जो चीज सबसे वजनी होगी वो क्या चीज होगी, ईमान, तौहीद, अकीदा तौहीद, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के पैगंबरों पर ईमान। तो ये हल्की चीज नहीं है, इसको हल्का ना लिया करो, क्योंकि आजकल मुसलमानों ने इसको हल्का लेना शुरू कर दिया है। और जब आप इस नेकी को हल्का लोगे तो फिर अल्लाह की नजर में भी आपकी नेकी हल्की हो जाएगी। अल्लाह कहेंगे इसको खुद अपनी वैल्यू, अपनी नेकी की वैल्यू नहीं है इसके दिल में। तो
کیسے لوگ ہلکا سمجھتے ہیں, لوگ غیر مسلموں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. ابے یار کیا ہوا ہے, کلمہ نہیں ہے, ہیں تو ہم سے اچھے نا. بھائی کلمہ نہیں ہے, ہلکی بات ہے یہ, کلمہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا, نماز نہیں پڑھتے, لیکن ہے تو ہم سے اچھے. نا 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 نا, اللہ کہتے ہیں نماز پڑھے بغیر وہ تم سے اچھے نہیں ہو سکتے, کلمے کے بغیر وہ تم سے اچھے نہیں ہو سکتے. تو اللہ کہیں گے ٹھیک ہے پھر تو بھی اللہ ہو سکتا ہے آپ سے ایمان سلب کر لیں, جس کو خود ایمان کی پرواہ نہیں ہے. اس لیے میں جو لوگ یورپ امریکہ میں جاتے ہیں اسے بولتا ہوں بھائی اپنے ایمان کو بچانا, ایمان کو, اس پہ سودے بازی مت کرنا, اس پہ سمجھوتا مت کرنا. مسلمان ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے, مر جاؤ کٹ جاؤ نہیں بھائی, ایمان نہیں چھوڑنے کا. اعمال اس کے بعد آتے ہیں, اعمال کو بھی فوکس کرنا ہے, لیکن اللہ کی نظر میں وزنی چیز ادھر 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 ادھر. وہ بعد میں آپ کو میں تصویر دکھا دوں گا. اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے, بولو, ایمان کی ویلیو ہے سب سے زیادہ. تو قرآن میں جو آیت ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم, اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات میں تمہیں مینجمنٹ نظر آئے گی نا, جیسے میں نے بتایا کہ اس طرح سے, اچھا کوئی ایک مخلوق بھی آپ پال لو نا جانوروں کی, اسی میں اللہ کی قدرت کے بے شمار نمونے نظر آ جاتے ہیں. آپ میں نے 50 مرغیاں ہیں نا, 4 مرغیاں تھیں تو ہوتے ہوتے اب ایک سال میں 50-60 ہو گئی. اب آپ دیکھو اللہ کی نظام دیکھو, مرغی کھانے کے لیے ہے نا, انڈے دینے کے لیے. اب وہ مرغے اتنے ہو گئے ہیں, مرغیاں برابر ہیں, مرغوں نے ایک دوسرے کو مار مار کے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. کل ایک جنازہ مرغے کا نا, ہمارے مالی نے تصویر بھیجی, ایک جنازہ دیکھ رہے ہو آپ, اس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں. وہ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کچھ مرغے ذبح کر کے کھا جاؤ. میں نے کہا دیکھو اللہ نے یہ مرغے کھانے کے لیے پیدا کیے ہیں. کس کے لیے پیدا کیے؟ نہیں کھاؤ گے نا یہ آپس میں لڑیں گے. نسل کے لیے چند مرغے ہی ہوں گے, مرغیاں زیادہ رکھو مرغے کم رکھو. یہ اللہ نے بتا دیا ہمیں کہ نسل کے لیے چند مرغے ہوں گے, باقی کس کے لیے؟ کھانے کے لیے. نہیں کھاؤ گے تو یہ آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کو مار دیں گے. تو کل سے پھر میں نے کاٹنا شروع کیا ہے. آج اگر بٹیر کی دعوت نہ ہوتی تو آج میں نے دیسی مرغا کھانا تھا. تو حقیقت یہ آپ کی بصیرت کی آنکھیں کھلی ہونا تو ایک ایک چیز میں آپ کو اللہ کی قدرت نظر آئے گی. کوئی کام نر پیدا ہوتے ہیں کٹنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کھانے کی مخلوق ہے, تم کھا نہیں رہے تو یہ آپس میں ماریں گے ایک دوسرے کو. نسل بڑھانے کے لیے تو 8-10 مرغیوں پہ ایک مرغا کافی ہے, باقی تو کھانے کے لیے ہے. کیوں نہیں کھا رہے, کنجوسی کر رہے ہو, مار دوں گا. جنازے اٹھیں گے, کل ایک جنازہ تھا بس وہ پہلے ہی سبق, 3-4 جنازے تو اٹھ چکے ہیں, خود ہی مار رہے ہیں. مرغے اتنے ایگریسو ہوتے ہیں نا, وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے, اور مارتے بھی مرغیوں کی محبت میں ہے. وہ تو عشق میں مرتا ہے ایک مرغا, وہ کہتا ہے یہ مرغی میری ہے, وہ کہتا ہے تیری میری ہے, پھر لڑتے ہیں, ڈاٹ مار دیتے ہیں ایک دوسرے کو. ایک جو جیت گیا اس کو مرغی مل گئی. وہ ہے نا وہ ایک مرغی کے پیچھے بھاگ رہا تھا, مرغی گاڑی کے نیچے آ گئی. مرغا کہتا ہے جان دے دی عزت پہ آنچ نہیں آنے دی, جان دے دی عزت پہ آنچ نہیں آنے. یہ ایک الگ اینگل سے سوچ رہا تھا مرغا. خیر, تو یہ بھی ایک آپ کو میں بات بتاؤں جنرل نالج کی. آج کل نا مچھلیوں کی فارمنگ شروع ہو گئی ہے. ڈاکٹر لوگ یہ کہتے ہیں اگر یہ فارمی مرغی نہ ہوتی تو آج دیسی مرغیاں اتنی نہیں تھی کہ لوگوں کی گوشت کی ضرورت پوری کر لیتی. یہ بالکل غلط ہے, یہ بالکل غلط. ضرورت ایجاد کی ماں ہے. اگر یہ ہم فارمی مرغی نہ ہوتی نا جو کراس بریڈنگ کر کے ایک نسل نکال لی ہے, تو دیسی مرغیاں لوگ پال رہے ہوتے گاؤں دیہاتوں میں, پھر بھی ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہوتی. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو کاروباری لوگ ہیں نا, جو سرمایہ دار لوگ ہیں, ان کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے یہ سارے چوچلے ہوتے ہیں. ان کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے ان کو چاہیے کہ ہماری انویسٹمنٹ کم ہو اور آؤٹ پٹ اس کا بہت زیادہ ہو. پھر وہ جب ایک چیز سوسائٹی میں پھیل جاتی ہے تو ظاہر ہے دیسی مرغیوں کی جو پروڈکشن ہے وہ خود بہت کم ہو جائے گی. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دیسی مرغیاں ہماری گوشت کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی, لیکن اگر فارمنگ کو ختم کر دیا جائے تو یہ دیسی پوری کریں گی. کیونکہ میں نے تو مرغیاں پال کے دیکھا ہے, ایسے ان کی گروتھ ہوتی ہے نا, 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8, 8 سے 16, 16 سے 32 ملٹیپلائی ہوتی چلی جاتی ہے. ان کی نسل کو روکنا ممکن نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس تھوڑی سی بڑی جگہ ہے آپ بیزار آ جاؤ گے مرغیوں سے, اتنی اسپیڈ سے پھیلتی ہے یہ. تو یہی حشر ہم نے مچھلی کے ساتھ کیا. کراچی میں اتنی مچھلی پیدا ہوتی ہے, اتنی مچھلی پیدا ہوتی ہے, آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ آپ مارکیٹ میں گئے ہو اور مچھلی نہ ملی ہو پورے ملک میں. لیکن سرمایہ داروں نے کیا کیا کہ ان کو پیسہ کمانا ہے, دولت کمانی ہے, انہوں نے مچھلی کی بھی فارمنگ شروع کر دی. فیڈ کھلا کے اس کو بڑا کر دو اور تالاب میں پالو. نہ اس کو وہ ماحول ملتا ہے بھاگنے دوڑنے کا, نہ وہ اس کو آرگینک خوراکیں ملتی ہیں. اب رزلٹ کیا نکلا, وہ اتنی سستی ہے کہ اب سمندر سے خریدنا لوگوں نے جو آرگینک ہے وہ چھوڑ دی. بھائی یہ بہت سستی مل رہی ہے,
اور تاجروں نے بھی اسی کو فوکس کیا, یہ جلدی تیار ہو جاتی ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو سمندروں میں شکار ہو رہا ہے اسے چھوڑ چھوڑ کے لوگ کس پہ سیٹ ہو جائیں گے؟ یہاں تک کہ اب فشری جہاں سے سمندری مچھلی نکلتی ہے وہاں بھی فارمی مچھلی جا کے بک رہی ہوتی ہے. فارم کی مچھلی وہاں جاتی ہے اور لوگ فشری سے سمندر کی سمجھ کے لا رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ زیادہ ہو جائے گا تو تاجر اس پہ سیٹ ہو جائیں گے. پھر یہ اس طرح کی باتیں سوسائٹی میں ہوں گی, بھائی یہ تو بڑا زبردست ہو گیا کہ فارمی مچھلی کے تالاب بن گئے, ورنہ آبادی اتنی بڑھ چکی ہے کہ سمندر کی مچھلی ہماری ضرورت پوری نہیں کر سکتی تھی. تو یہ ہوتا ہے نقطہ بادل وقوع. کوئی کام آپ پہلے حماقت کر لیتے ہو, پھر اس کے بعد اس کے آپ حکمتیں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہو. ورنہ خوراک کے معاملے میں چاہے دیسی مرغی ہو چاہے مچھلی ہو, آبادی کو ڈبل در ڈبل کر دو, دگنا در دگنا کر دو. نہ سمندر نے کبھی ہاتھ روکا ہے اور نہ کوئی خوراک کی کبھی کمی ہوئی ہے. یہ سب ہوائی باتیں جن کی کوئی لاجک نہیں بنتی. جب آپ ایک آرٹیفیشل پہ سیٹ ہو جاؤ گے پھر ظاہر ہے پھر تو آپ کو تو یہ کہنا پڑے گا کہ اب دیسی جو ہے وہ ہماری ضرورت پوری نہیں کرتی. ورنہ دیسی ہی کھاتے آ رہے تھے لوگ, جب ضرورت ہوتی تھی کھا لیتے تھے. خیر, تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ اندازہ ہے, مینجمنٹ ہے. اللہ کہتے ہیں ایسی خوبصورت مینجمنٹ تمہیں کائنات میں نظر آئے گی. اور یہ مینجمنٹ بھی صرف کوئی مینیجر ہونا ضروری نہیں ہے. جس کی طرف سے یہ مینجمنٹ ہے اس میں 2 صفات کا ہونا ضروری ہے, ورنہ اس کے بغیر یہ مینجمنٹ ہو نہیں سکتی تھی. ایک انتہائی طاقتور ہو, جو چاہے کر سکتا ہو. نمبر 2, اس کو ہر چیز کا علم ہو. بعض دفعہ آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے, نالج نہیں ہوتی, تو بھی آپ کام کر ہی نہیں سکتے. مثال کے طور پر کسی کے پیٹ میں درد ہے, وہ آیا آپ کے پاس طاقت ہے, ایک جبڑا پھاڑ سکتے ہو اس کا, یوں کر کے پیٹ چیر سکتے ہو, لیکن آپ کے پاس نالج نہیں ہے کہ پیٹ کے درد کا علاج کیسے ہو. آپ تھپڑ مار مار کے اس کو درد ٹھیک کر رہے ہو, جیسے مائیں بچوں کو تھپڑ مار مار کے چپ کرا رہی ہوتی ہے. بچہ رو رہا ہے سر میں درد, ناک میں درد کی وجہ سے یا گلے میں درد کی وجہ سے, مائیں تھپڑ مار مار کے طاقت کا استعمال کر کے اس کو چپ کرا رہی ہے. وہ چپ ہونے کے بجائے اور چیخ چیخ کے رو رہا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ماں کے پاس طاقت تو ہے, نالج نہیں ہے کہ یہ رو کیوں رہا ہے. نالج نہیں ہے تو سمجھتی ہے طاقت کے زور سے میں بچے کو دبا دوں گی, ڈرا ڈرا کے نہ چپ کرا دوں گی. یہ چپ نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ آپ کے پاس نالج تو ہے لیکن طاقت ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے اس کے کمبخت کے پیٹ میں درد اس لیے ہو رہا ہے, استغفر اللہ, کمبخت نہیں کہنا چاہیے, اس کے پیٹ میں درد اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کو قبض ہے. نالج ہے آپ کے پاس, اور قبض کا علاج بھی آپ کو پتا ہے کہ بھئی قبض کا علاج یہ ہے کہ جمال گوٹا وہی بھینس کے منہ میں ڈالا تھا, بھینس نے پہلے پھونک مار دی تھی تو اسی کے منہ میں چلا گیا تھا وہ, تو جمال گوٹا اس کو کھلا دیا جائے, یا کوئی بھی ڈاکٹر لوگ بتاتے رہتے ہیں یہ قبض کی گولی ہے یہ کھا لی جائے. نالج تو ہے لیکن اتنے پیسے ہی نہیں ہے کہ آپ وہ گولی خرید کے لے آؤ, تو بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو دنیا میں جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کسی کام کے کرنے کی طاقت بھی ہوتی ہے اور اس کام کے بارے میں نالج بھی ہوتی ہے, تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. ادروائز آپ صرف باتیں پھینکتے رہو گے, کچھ بھی نہیں ہو. جیسے لوگ بڑے بڑے ویژن بناتے ہیں, یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. بھائی آپ کے پاس وسائل کیا ہے؟ وسائل کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس, تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور اگر وسائل ہیں لیکن نالج ہی نہیں ہے کہ کس وقت کیا, کون سا وسیلہ اور کون سا ذریعہ ہم نے استعمال کرنا ہے, تو بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کہتے ہیں اس پوری کائنات میں تم غور کرو گے تو 2 نتیجوں تک پہنچو گے, ایک بلکہ 3 نتیجوں تک پہنچو گے. نمبر 1, اس کا بنانے والا کوئی ہے, یہ خود بخود نہیں ہے. نمبر 2, بنانے والا بہت طاقتور ہے, جو چاہے کر سکتا ہے. نمبر 3, صرف طاقتور نہیں ہے, اس کے پاس نالج ہے, علم بہت زیادہ ہے. اس کو پتا ہے کس کی نسل بڑھانی ہے کس کی نسل گھٹانی ہے. اس کو پتا ہے مفتی طارق مسعود کے بچے زیادہ ہونے چاہیے. خیر یہ تو ایک بیچ میں ایسی مثال آ گئی. اس کو پتا ہے کہ کون سی مخلوق کی نسل بڑھنی چاہیے, کون سی مخلوق کی نسل گھٹنی چاہیے. دیکھو آسٹریلیا میں ہم جو یہ قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں نا, ترس آتا ہے ہمیں یار, بیچارے جوان ہٹے کٹے ذبح کر کے ہم کھا جاتے ہیں. ان کے جینے کی عمر تھی, اگر ہم ان کو ذبح نہ کریں نا یہ ہمیں کھا جائے. یہ کیا کریں؟ ہمیں کھا جائے. یا تو ان پہ بہت زیادہ ظلم ہوگا, یا بھوکے مریں گے, یا ہمیں کھا جائیں. ہمیں کیسے کھا جائیں میں ایکسپلین کرتا ہوں, مثال سے سمجھاتا ہوں. یہ جو 4 قسم کے جانور ہیں نا جن کا شریعت نے حکم دیا کاٹ کے کھا جائے کرو ان کو ذبح کر کے, اگر آپ ان کو نہیں کھاتے نا, یا بقرعید میں ذبح نہیں کرتے, یا کھاتے ہی نہیں ہو آپ ان کو جینے دیتے ہو, ان کے پیٹ کمبختوں کے اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں نا کہ ان کو 2 ٹائم پوری دیگیں چاہیے. بھینس کو کیا چاہیے پتا ہے؟ 2 ٹائم 2 روٹی نہیں چاہیے اس کو پورا ونڈا چاہیے, اتنی بڑی تعداد میں. بھائی اس کو بند کروا دینا, یہ ہمیشہ بے وقت یہاں سے. ایک تو یہ ویسے بھی الارم کے طور پر اذان کا ٹھیک ہے ہی نہیں, اذان کا بجنا.
तो इतने बड़ा उनका पेट होता है। हमारे महल्ले से ना एक गाय भाग गई थी बकरीद के दिनों में, बछड़ा था भाग गया था, जबा करने के लिए लगे तो बाज दफा वो बछड़ा भाग जाता है, इतना ताकतवर होता है, भाग गया वो, भागा भागा भागा, वो गायब, मिल ही नहीं रहा, यानी कहाँ गायब हो गया। 3-4 दिन के बाद मिला, फिर वो हड्डियों का ढांचा बन गया था। वजह क्या है? उसको भाई 2 टाइम पेट भर के खुराक चाहिए थी, वो कहां से लेता वो, ये पौधों से और बाहर इतना थोड़ी मिल जाता है उसको। तो ये वो जानवर है जिनको कौन खिलाता है? इंसान। और इंसान का इस पे खर्चा नहीं, ठीक ठाक खर्चा होता है। आप कह सकते हो खेतों में तो जानवर खुद खा रहे होते हैं, तो वो खेत भी उगाए जाते हैं बाकायदा। हाँ, ये जंगली जानवर है जो जंगलों में घूम रहे होते हैं, तभी इनकी कुर्बानी का शरीयत ने हमें हुक्म नहीं दिया, इनकी कुर्बानी से कुर्बानी होती नहीं है। अब होता क्या है, ऊंट इतना पानी पीता है, इतनी खुराक है उसकी, अगर आप इनकी नस्ल को ऐसे ही छोड़ देंगे, काट के खाएंगे नहीं, तो ये जंगलों के जंगल का सफाया कर दे, जमीन की घास और ग्रीनरी को ये खत्म कर दे। अगर आपको यकीन ना आए ना, ऑस्ट्रेलिया में जाके देखो आप। ऑस्ट्रेलिया में 100-150-200 साल पहले अंग्रेज अपने साथ मुसलमानों को लेकर गए थे, हिंदुस्तान से, पेशावर से भी कुछ लोग गए, तो ये लोग अपने साथ ऊंट ले गए थे मुसलमान, बहरी जहाजों में ऊंट ले जाके उन्होंने जंगलों में काम वाम किए जो भी। तो फिर ये जब वापस आए तो ऊंट वहीं छोड़ दिए इन्होंने। अब वहां ऊंट का गोश्त नहीं खाया जाता, ऑस्ट्रेलिया में घोड़े नहीं खाते। नतीजा क्या निकला है? उन ऊंटों की नस्ल इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। 2 वाकयात तो मेरे सामने है। मैं जब लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया गया उस वक्त भी, और उससे पहले जब ऑस्ट्रेलिया गया उस वक्त भी ये वाकया हुआ कि उनकी गवर्नमेंट ने 10,000 ऊंट पिस्टल से फायर करके मारे हैं जंगलों में। कितने ऊंट? 10,000 ऊंट हेलीकॉप्टरों से ना निशाना ले लेके मारे हैं। मैंने उन लोगों से पूछा, भाई क्या हो गया यार, ये ऊंटों को तुम ऐसे फायर कर रहे हो जैसे कोई दहशतगर्द होते हैं। भाई, और उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बेजार आ गई है, ये सहराओं में जितना पानी होता है ये पी लेते हैं। ये कि ऊंट जब पानी पीता है ना, कुरान ने भी इसका तस्करा किया, प्यासा ऊंट ऐसे टब टैंकों के टैंक खाली कर देता है। ऊंट स्टोर भी करना होता है ना उसको, और इतने जंगल में ये चरता है, इतना चरता है, ग्रीनरी खत्म हो जाएगी, दूसरे जानवरों के लिए बचता ही कुछ नहीं। फिर मुझे अंदाजा हुआ भाई अल्लाह ने इनकी नस्लों को कंट्रोल करने के लिए हमें ऑर्डर क्या दिया है, खा जाया करो, आप नहीं खाओगे तो ये हमें खा जाएंगे। ये सही है। तो अल्लाह का कोई काम हिकमत से खाली नहीं है। अब इंडिया की लोग मिसाल दे सकते हैं, भाई इंडिया में तो गाय को ज़बा नहीं किया जाता, वहां तो गाय माता के साथ बड़ी सेवा की जाती है उसकी, और उसको नहीं खाते, तो वहां तो कोई ऐसा वाकया नहीं होता। ना 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 ना, आप डॉक्यूमेंट्रीज यूट्यूब में देख लो कि इंडिया में जो गाय जब बुढ़ी हो जाती है, बैल जब बुढ़ा हो जाता है, उस बेचारे का हशर क्या होता है, भूख से तड़प तड़प के मरता है वो। चंद गायों की तो हमें नजर दिखा देते हैं वो कि उसको कोई घर में ले गया, उसकी मरम पट्टी की, और उस बुढ़िया को बेचारी को घर में रख के खिलाना पिलाना शुरू, ज़बा करना नहीं है क्योंकि वो उन्होंने उसको मां बनाया हुआ है। लेकिन वो गरीब आदमी कब तक खिलाएगा? वो कहेगा मैं अपने बच्चों को खिलाऊं या गाय माता को खिलाऊं, अपनी सच्ची मुच्ची की माता को खिलाऊं या इस माता को खिलाऊं? वो तो परेशान हो जाता है। नतीजा क्या निकलता है? वो जानवर सिसक सिसक के मरते हैं। वो वीडियोस नहीं डाली जाती, कुछ लोगों ने तो डाली है, कुछ हिंदुओं ने ही वो वीडियोस डाली है, लेकिन उन्होंने ये दिखाने के लिए डाली है कि देखो हम हिंदू हैं, हमें गाय का एहतराम करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ गायों का हशर क्या हो रहा है, बेचारी कैसे सिसक सिसक के तड़प तड़प के मर रही है। तो ये भूख प्यास से सिसक के तड़प के मरेंगे ये, अगर हम इनको ज़बा करके खाएंगे नहीं। तो अल्लाह का दीन है ना इस्लाम, इसलिए अल्लाह ने कहा कि भाई अभी खा लो, तो उसमें क्या होगा, तुम्हारे काम भी आ जाएगा और एक अच्छी मौत मर जाएगा ये ज़बा करके। वो तड़प तड़प के जो भूख और प्यास से जो तरस के और तड़प के मरता है, वो मौत से ये बच जाएगा। तो अब वहां भी यही होगा ऑस्ट्रेलिया में, जो ऊंट को जो शूट नहीं होते, वो जब बुढ़े हो जाते हैं तो क्या होता है उन ऊंटों के साथ? इंसान जब बुढ़ा हो जाता है तो औलाद ला के रखती है उसके सामने खाना। गाय या ऊंट जब बुढ़ा होगा और खाने चलने के काबिल नहीं रहेगा, तो आपका क्या ख्याल है? वहां ऊंट के बच्चे ला के अब्बा के सामने खुराक रखेंगे, तोड़ तोड़ के पानी के प्याले ला के रखेंगे। वो भूख और प्यास से तड़प तड़प के एड़िया रगड़ रगड़ के सिसक सिसक के मरेगा वो। तो अगर आप उनको ज़बा करके नहीं खाते तो आपको गोलियों से शूट करना पड़ेगा, जो किसी काम के भी नहीं है। तो मैंने वहां बोला कि भाई गवर्नमेंट से बोलो कि शूट करने के बजाय ये इतने सैकड़ों हजारों ऊंट है, ये जो है वो हमें दे दे। तो उनका जवाब पता है क्या था? ले लो। मैंने कहा हम तो ले जा नहीं सकते, खाएं शिकार करके। उन्होंने कहा खा लो। अब 2000 किलोमीटर दूर जंगल में जाओ उनको खाने के लिए, तो उसका तरीका ये है कि वो गवर्नमेंट ने इजाजत दी हुई है, जाओ यार मार के खा लो, आप ज़बा करके नार करके जैसे आपने खाना है खा लो, लेकिन खाओ कैसे? 2000, और ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा सहरा है ना, इतनी शदीद गर्मी, जंगलों में आग लग जाती है। 2000 किलोमीटर पे आप गाड़ी में
سفر کر کے جائے, 2000 کلومیٹر کے بعد جا کے ایک اونٹ کو آپ نے مارا, نہر کیا, تو کیا کرے گا؟ اتنے گوشت کا آدمی ایک ہی دفعہ کر سکتا ہے بس. وہ اس کے بعد آدمی کہتا ہے بھائی میں ادھر سے ہی خرید کے کھا لوں گا, وہ زیادہ بہتر ہے. تو کچھ باتیں کہنے کی ہوتی ہے, پریکٹیکلی وہ پاسبل نہیں ہوتی. وہ بات ہی گورنمنٹ تو اجازت دی بھی کھا لو بھائی, ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, آپ کھاؤ جا کے. لیکن اتنا مشکل ہے اس کو کھانا, اس کو لائے گا کون؟ اور پھر وہ اونٹ بھی اتنے وحشی ہو چکے ہیں, اس کا بھی خطرہ ہے کہ اونٹ کے آپ نے اونٹ کو کھانے سے پہلے اونٹ آپ کو نہ کھا جائے کہیں. اتنے وحشی اونٹ تو ایسے ٹانگتا ہے انسان کو, آپ نے بقرعید میں ویڈیو دیکھی ہوں گی نا, یوں پکڑتا ہے ادھر سے اور اٹھا کے چھت پہ رکھ دیتا ہے بندے کو, اتنا بڑا تو اس کا منہ ہے. خیر, تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک تقدیر, یہ مینجمنٹ ہے. ایک اور جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن, اللہ نے 7 آسمان اور زمینیں پیدا کی. لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر, تاکہ اس کائنات کے بننے کے عمل کو اور اس میں جو مینجمنٹ ہے اس کو دیکھ کے تمہیں پتا چل جائے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, اور اللہ کا علم بھی کامل ہے, کیونکہ قدرت اور علم دونوں چیزیں مل کے انسان کو کچھ کرنے کے قابل بناتی ہیں. دونوں میں سے ایک صفت بھی نہیں ہو تو آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے. تو اللہ نے اپنے ہونے کے, اپنی توحید کے اتنے دلائل قائم کر دیے اور بتایا کہ تم ایک ایک چیز میں میرے محتاج ہو. تو اللہ کی نظر میں اب اگر آپ اللہ ہی کو نہیں مانتے تو آپ اتنے بڑے مجرم ہو کہ وہ ساری نیکیاں ہونے کے باوجود ان کا وزن بہت ہلکا ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو, ابا کو آپ مانتے ہی نہیں. ایک تو ہوتا نا ابا کی ماننا, ایک ہے ابا ہی کا انکار کر دینا. آپ کہتے ہو ابا آپ جمشید صاحب ہو, آپ ابا نہیں ہو میرے, تو ٹھیک ہے آپ کی نیکیاں, آپ کے ابا کہیں گے میرا بیٹا لوگوں کا خیال کرتا ہے, غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے, لیکن جائیداد سے میں اس کو محروم کروں گا میں, کیونکہ یار میں نے اس کو جنا, اس کو میں نے اس قابل بنایا کہ غریبوں کی مدد کر سکے, دولت بھی اس کو میں نے دی, میرا ہی انکار کر دیا. مودی نے کہا نا ہم ہی پہ حملہ کر دیا. وہ سچا ہے, یہ AI سے بنا ہوا ہے, اوریجنل ہے وہ, اس پہ لوگوں نے میم بنائی ہے. مودی نے کہا نا کہ ہم ہی پہ حملہ کر دیا, اس پہ زبردست میم بنی ہے. ایک نے کہا میں دکان میں دوا خریدنے کے لیے گیا, میں نے جب دوا خریدی مجھی سے پیسے مانگ لیے اس نے. ابے تو تمہیں سے ہی مانگیں گے پیسے, خریدی بھی تو تم نے. میں اس گھر میں جو ہے وہ ایسے بہت ساری چیزیں چپکا دی اس کے ساتھ. میں اس گھر میں جھاڑو لے کے گیا, مجھی کو صفائی کرنے کا کہہ دیا اس نے اتنی. تو مودی صاحب آپ نے بھی تو حملہ کیا تھا, تو اب آپ ہی پہ حملہ, تو کسی اور جاپان پہ حملہ کریں گے ہم؟ حملہ آپ کر رہے ہو تو اب جواب میں آپ ہی پہ حملہ کریں گے ہم. یہ تھوڑی کیا حملہ آپ نے کیا ہم چائنا پہ حملہ کر دیں. تو مزہ آیا یار, بہرحال مزہ بہت آیا, خاندانی کام ہو گیا. خیر, پاکستانیوں نے بھی تو بہت دنوں بعد کوئی خوشی دیکھی ہے نا. ہر وقت الٹی خبریں سن کے یہ ہے ایسے ڈپریشن میں جا رہے تھے, ایک کام خاندانی ہوا, مزہ آ گیا یار. خیر, تو اس لیے میرے بھائی, تو جب اللہ کی نظر میں اللہ سب سے پہلے ہے تو پھر نماز بھی سب سے پہلے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹ بولنا شروع کر دے, لوگوں کو ٹوپیاں کرنا شروع کر دے, لوگوں کے بیوقوف بنانا کہ بھئی میں نماز تو چونکہ پڑھتا ہوں تو اتنی بڑی نیکی تو کر ہی رہا ہوں. اللہ نے اس سے بڑا لفظ کیا ہوگا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اور اللہ کہتے ہیں نماز جو صحیح طریقے سے پڑھتا ہے تو نماز اس سے جھوٹ چھڑوا دیتی ہے, بے حیائی چھڑوا دیتی ہے. جو نمازی نماز پڑھ کے بھی جھوٹ بولتے ہیں, لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں, بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں, تو وہ نماز کی ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں, ایک فرض پورا کر رہے ہیں, نماز کو نماز سمجھ کے پڑھ نہیں رہے. کیونکہ نماز ایسا اللہ سے ریلیشن مضبوط کراتی ہے کہ پھر انسان کو ہر وقت اللہ کا دھیان رہتا ہے. اور جب اللہ کا دھیان ہر وقت رہے گا, انسان اپنے آپ کو سپیریئر سمجھے گا ہی نہیں. جب سمجھے گا ہی نہیں تو کیوں تکبر سے پیش آئے گا لوگوں کے ساتھ, وہ کیوں لوگوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا؟ جو آدمی زمین پہ سر رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں لگا سکتا ہے, زمین پر سر رکھ کے گئے گا سب سے اعلیٰ میرا رب ہے, تو وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اعلیٰ کیوں سمجھے گا بھائی وہ؟ اس لیے ہم نے علماء سے ایک بات سنی ہے کہ تکبر ہمیشہ احمق اور بے وقوف لوگوں میں ہوتا ہے. پہلے مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی, اب سمجھ میں آتی ہے کہ تکبر کس میں ہوتا ہے؟ انتہائی درجے کے بے وقوف اور انتہائی درجے کے احمق. کیونکہ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنی اوقات پتہ ہوتی ہے, بے وقوف آدمی اوقات بولتا ہے ہمیشہ اپنی. عقل مند کو پتا ہے یار ہماری کیا اوقات ہے, اگر دولت ہے ہمارے پاس چھننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. لیبیا کے صدر کو دیکھو, ارب پتی آدمی تھا, جب حالات چینج ہوئے کوئی کھانے کا پوچھنے والا نہیں تھا اس سے, شہزادوں کو,
تو ایسے حالات چینج ہوتے ہیں انسان کے. میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے دولت مند دیکھے, دولت گئی, روڈ پہ آ گئے بیچارے, وہ ڈپریشن میں چلے گئے. تو عقل مند آدمی کو پتا ہے بھائی چھننے میں ٹائم نہیں لگتا, یہ صحت ہے, بیمار ہونے میں ٹائم, ایسی ایسی بیماریاں اٹیک کر جاتی ہیں, آدمی سوچتا رہ جاتا ہے. تو جب ہر وقت خطرات اتنے منڈلا رہے ہیں تو پھر اترانا, دولت پہ فخر کرنا, صحت پہ فخر کرنا, شادیوں پہ فخر کرنا, یہ سب بچکانا باتیں. یہ تو میں آپ کو ویسے ہی موٹیویٹ کرنے کے لیے 19 کی باتیں کر رہا ہوتا ہوں. تو لیکن کوئی چیز فخر کرنے کے قابل نہیں ہے بھائی. حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے کس کی بڑی پیاری مثال دی ہے. انہوں نے فرمایا دیکھو کوئی ایک آفیسر بیٹھا ہوا ہو اور ماتحتوں کے سامنے بڑی شو مار رہا ہو, اور میں یہ ہوں. بڑا آفیسر آتا ہے تو اس کی اپنی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں رہتی, یہ خود یس سر جی سر جی سر. ان کی مثال کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. یہ خود کیا شروع کر دیتا ہے, یس سر جی سر, یس سر جی سر. اب بڑے آفیسر کے سامنے یہ پھوپھا نہیں ظاہر کرتا ہے, یہ تمہاری ایسی کی تیسی, وہ بھائی وہ بڑے آ گئے, وہ ہمارے باپ ہیں. وہ کون ہے, اب ان کی طرف توجہ کرو. تو فرمایا کہ ایمان والے کو ہر وقت احساس رہتا ہے کہ بھائی سپیریئر کون ہے, اللہ. تو کسی کے سامنے دھونس جمانے سے پہلے, تکبر کرنے سے پہلے دیکھتا ہے بھائی میں جو کچھ ہوں کس کی وجہ سے ہوں, اللہ. تو اللہ نے مجھے یہ سب کچھ بھیک میں دیا ہوا ہے, میں اتراؤں گا, تکبر کروں گا, دوسرے کو نیچا دکھاؤں گا, تو اللہ دیکھ رہا ہے بھائی وہ مجھ سے یہ نعمت چھین سکتا ہے, وہ یہ نعمت چھین سکتا ہے مجھ سے.